سب سے پہلے تو جوئی صاحب میں آج دیکھ رہا تھا آپ بڑی سخت قسم کی تنقید کر رہے ہوتے ہیں جو پی ٹی آئی کی پولیٹکس کی میڈیوکریٹی ہے اس وقت، یا ان کی جو لیگل ٹیم کی جو بھی طریقہ کار ہے، آپ دونوں سے مطمئن نظر نہیں آتے. پہلے میں ذرا سیاسی معاملات پہ بات کر لوں. عمران خان صاحب کا معاملہ حل نہیں ہوتا. خیر اب تو انہوں نے خود بھی کہہ دیا کہ میں نے اب کسی سے بات نہیں کرنی. ان کے ہمشیرہ نے کہا ہے ان کے صاحبزادے آئیں گے اور تحریک میں حصہ لیں گے. خان صاحب نے کہا ہے 5 اگست کو تحریک اپنے عروج پر پہنچ جائے گی. مجھے یہ بتائیے آپ کے نزدیک یہ تحریک ابھی تو خیر چلی بھی نہیں ہے اور 5 اگست بھی کوئی اتنا دور نہیں ہے, لیس دین اے منتھس ٹائم, سو کیسے پہنچے گی اپنے نقطۂ عروج پر؟ مجھے دیکھیں, اگر تو جو سلمان اور قاسم ہیں وہ پاکستان آتے ہیں اور یا ان کو آنے سے روکا جاتا ہے, تو پھر تو دیکھیں ایک جو یہ تحریک ہے یا یہ جو ایک اس وقت جو ایک فیز ہے پالیٹکس کی, اس کے اندر ایک بڑا سپینر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اور اس خطے کی جو پالیٹکس رہی ہے اس میں جو فیملی لائن ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے, اور لوگ جڑتے ہیں. جو عمران خان کے بیٹے ہیں پی ٹی آئی کے کارکن کے اعتبار سے تو وہ بہت بڑی یونیفائنگ فورس ہوں گے, ٹھیک. اور اگر تو وہ آتے ہیں تو پھر تو دیکھیے تحریک کا معاملہ جو ہے وہ سیریس ہوگا. دیٹ کی ناٹ بی اگنورڈ. لیکن اگر وہ نہیں آتے اور تحریک جو ہے یہ موجودہ لیڈرشپ نے چلانی ہے, تو پھر تو مطلب آپ چاہے لسی پی کے سو جائے حکومت, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور فی الحال اس جو لیڈرشپ ہے اس میں تو سچی بات ہے کہ یہ ستو نہیں ہے کہ یہ کوئی تحریک چلا سکے یا کچھ کر سکے. سو آئی تھنک لارجلی ڈیپینڈز آن کہ خان صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ کتنا اگریسو رول پلے کرنے کے لیے تیار. اچھا, اس میں 2 چیزیں جو صاحب, ایک تو یہ کہ چلیں پہلے اس پہ بات کر لیں کہ ان کے صاحبزادے لیٹس اسیوم کریے ابھی جیسے ان کی ہمشیرہ نے کہا جی ان کا ارادہ ہے پہلے امریکہ اور پھر یہاں, سو یہاں آ جاتے ہیں, بٹ ان کی والدہ کا ٹویٹ ہے آج اینڈ شی از ورڈ اباؤٹ ہر کڈ, رائٹلی سو, کہ وہ اپنے بچوں کی سیکیورٹی کے معاملے میں یا اس طرح ورڈ تو ہوں گی ایز اے ورنگ مدر. وہ کیا اس تحریک کے اندر ایگریشن لا سکتے ہیں یا جسٹ دیئر پریزنس وڈ بی انف؟ دیئر پریزنس وڈ بی انف. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے نیچے ناراضگی یا پولیٹیکل ہینڈلنگ تو موجود ہے نہیں نا. یو ول ایگری وتھ می کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ صرف ایک اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہے. جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا نقصان اسٹیبلشمنٹ کو یہ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکل ہینڈلنگ نہیں دے پائے اسٹیبلشمنٹ کو. سو پرابلم یہ ہے کہ وہ اگر میں فار ایگزامپل اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ایڈوائس کر رہا ہوں تو میں تو کہوں گا جی انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے, نہ ان سے جو ہے وہ پالیٹکس ہینڈل ہو رہی ہے نہ کچھ ہو رہا ہے. یہ تو صرف جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر ٹک ٹاک بنا لے کر لیا. باہر کے ہاف آف دا کیبنٹ رائٹ ناؤ آپ دیکھیے ملک سے باہر ہے. سو اور پولیٹیکل ہینڈلنگ نہ ملک سے باہر ان کی ہے نہ ملک کے اندر ہے. سو ایک بہت بڑا ویکیوم ہے. اس ویکیوم میں the sheer presence of Imran Khan's sons can actually be a huge spanner in politics. اچھا, دوسری بات, ابھی آپ نے کہا کہ ان میں یہ جو باقی ہیں ان میں ستو نہیں ہے یا وہ کچھ نہیں. اب از اٹ اے میٹر آف بریوری؟ بیکاز آپ تو خود ایڈوکیٹ کرتے ہیں اور خلوت میں جلوت میں یہ کہتے بھی رہتے ہیں کہ یار ہم نے بندوقیں اٹھا کے نہیں لڑنا, ہم نے سیاست کرنی ہے. وی آر گیون دا اسپیس, فائن, وی ول ڈو پالیٹکس. اگر نہیں ہے تو وی کی ناٹ فائٹ اٹ آؤٹ. سو ستو کا مطلب کیا ہے؟ لائک از اٹ دی اسٹریٹجی دیٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ یا بریوری کی بات آپ کر رہے ہیں؟ 100% اسٹریٹجی. دیکھیں منیب, خیر آپ اتنے سالوں سے آپ پالیٹکس کور کر رہے ہیں. پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ ملیٹنٹ پارٹیز نہیں ہیں, اور ایکچولی ان کی خوبی بھی یہی ہے, یہ فیڈرل پارٹیز ہیں. پی ٹی آئی جو ہے, آپ اس کو اگر یہ ایکسپیکٹ کرے کوئی کہ یہ ہم کو بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے, دیکھیں ہم تو نہیں یہ کر سکتے. ہمارا تو کام ہے, ہاں اگر ہم ریپلیس ہو جائیں بعد میں بندوق والے کوئی ہماری جگہ لے لے تو پھر وہ بندوق والے جانے اور یہ جانے, جیسے بلوچستان میں ہو رہا ہے, کے پی میں ہو رہا ہے. لیکن اس سسٹم میں بھی پھر دیکھیں میری تو کوئی جگہ نہیں ہے نا. سو میرے لیے تو وہ اسٹریٹجی چاہیے جس میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ ان کو قائل کر سکوں کہ جی کچھ جگہ دیں جہاں پہ ہم بھی پالیٹکس کر سکیں. اور اف سچویشن یہ آتی ہے کہ ہمیں وہ اسپیس نہیں ملتی تو پھر ہم گھر بیٹھ جائیں گے, کیونکہ ہم لڑ تو نہیں نہ سکتے. پھر ہماری جگہ جو آئیں گے وہ لڑ لیں, کیونکہ ہماری جگہ پی ٹی آئی کو آج آپ پنجاب سے مائنس کرتے ہیں, مذہبی شدت پسند لیں گے.
آپ کے پی سے جو بلوچستان سے کریں گے وہاں پہ الٹرا نیشنلسٹ لیں گے, بٹ دیٹ از اے لانگ ٹرم اسٹریٹجی. شارٹ ٹرم میں تو دیکھیں میرے پاس کوئی آپشن نہیں. بٹ جو صاحب ایک اور بات کہ ظاہری بات ہے اب آپ جب بات کرتے ہیں ہینڈلنگ کی اسٹریٹجی کی تو اس میں ایک ہوتا ہے کہ یار کون بات کر سکتا ہے, کس میں کیپیسٹی ہے اچھی نیگوسیشن کرنے کی. جو گیون قیادت ہے ان کے تو مسائل یہ بھی ہے نا کہ ان کے پاس اختیار کی بھی کمی ہے. مطلب اگر کوئی بات اچھی کسی جگہ ہو بھی رہی ہے تو وہ خان صاحب تک جاتی ہے, خان صاحب اسے ویٹو کر دیتے ہیں. اب جو انہوں نے 2 دن پہلے کہا ہے کہ میں تو اب کسی سے بات کرنے کے حق میں نہیں ہوں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون جا کر پھر یہ سیاسی حل نکال سکتا ہے کہ بات کر لیں اسٹیبلشمنٹ سے, اس اسٹیبلشمنٹ سے جو سرے سے بات کرنا ہی نہیں چاہ رہی آپ سے ڈائریکٹلی؟ دیکھیں یہ بات اسٹیبلشمنٹ بالکل نہیں کرنا چاہ رہی, حکومت بات کرنا چاہ رہی ہے. اسی لیے میں تو جب بھی خان صاحب سے ملا ہوں میں نے ان سے کہا ہے کہ ابھی آپ یہ اس قضیے میں ہم نہ پڑے کہ ہم نے حکومت سے بات کرنی ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی چل رہی ہے, حکومتی جماعتوں سے لڑائی چل رہی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں یہ کافی نہیں تھا, لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ ساری اپوزیشن سے بھی ہم نے لڑنا ہے. تو دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی خلاف کر لیں, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی خلاف کر لیں, اپوزیشن کی ساری پارٹیز کو بھی خلاف کر لیں, اور حکومت کی پارٹیاں تو ہیں ہی آپ کے خلاف. جب تک آپ ایک بڑا الائنس نہیں بناتے, آج دیکھیں نا اگر مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہوں, حافظ نعیم بیٹھے ہوں, پیر پگاڑا بیٹھے ہوں, خاقان عباسی صاحب بیٹھے ہوں اور پی ٹی آئی بیٹھی ہو, اس کو مذاکرات سے انکار کرنا آسان نہیں ہے. ٹھیک. اور آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, نون لیگ کے اندر لوگ چاہتے ہیں مذاکرات کرنا, پیپلز پارٹی کے اندر لوگ چاہتے ہیں مذاکرات کرنا, اسٹیبلشمنٹ کو منایا جا سکتا ہے پھر. بٹ جو صاحب ایک یہ ٹھیک ہے, آپ کی بات کے اندر اس دلیل کے اندر بڑا وزن ہے, لیکن یہ جس کو آپ قضیہ کہہ رہے ہیں بصد احترام, اس میں تو خان صاحب نے آپ سب کو خود ڈال دیا ہے نا. دیکھیں آپ سے وہ ملاقات کر لیتے ہیں خان صاحب, لیکن آپ کے خلاف جو پارٹی کے اندر آوازیں ہیں انہیں بند نہیں کرواتے نہیں ہیں یا کرنا نہیں چاہتے, آئی ڈونٹ نو. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود پھڈا ڈال لیتے ہیں, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے, پھر پوری اپوزیشن سے, کوئی باقی سب لوگوں سے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, چلے جو بھی ہے, یہ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ خود بخود ہی سب ہو گیا اور خان صاحب کی مرضی نہیں تھی, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا جوئی صاحب. نہیں, یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے. اچھا چلیے آپ ہمیں تو چھوڑ ہی دیں نا, ہم تو چلے جی غدار ہو گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. شاہ محمود قریشی کی اس وقت پی ٹی آئی میں کیا حیثیت ہے, اعجاز چودھری کی پارٹی میں کیا حیثیت ہے, یہ محمود الرشید صاحب کی کیا حیثیت ہے, یاسمین راشد کی کیا حیثیت ہے. آپ نے ان کے خط دیکھ لیے ہیں, جی آپ نے ان کے انٹرویوز دیکھ لیے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں. جو لوگ جو تحریک انصاف کے لوگ جو جیلوں میں گئے ہیں, جنہوں نے 2-2 2.5 2.5 سال جیلیں کاٹی ہیں, ان کی پارٹی پالیسی میکنگ میں کیا حیثیت اور اہمیت ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ باتیں, تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو خان صاحب نے ریویو کرنی ہے, نیچے والوں نے تو نہیں کرنی. اور خان صاحب کو میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو 2 سال اتنی بڑی مقبولیت کے باوجود آپ کو 2 سال جو ہے وہ آپ جیل میں ہیں, اور اگر آپ نے ان لوگوں کے ساتھ اور ان پالیسیز کو کنٹینیو کرنا ہے تو سر جتنا ٹائم اور آپ کا دل ہے پھر آپ کر لیں, اور تو کچھ طریقہ نہیں. تو جو میرے خیال میں آخری امید بچی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کے صاحبزادوں کی پریزنس ہو جاتی ہے so that can have an impact, but let's say if that doesn't happen and if things are to go like this the way they are, تو پھر what do you foresee چوئی صاحب considering عمران خان صاحب political future یا جو بھی حالات اس وقت چل رہے ہیں؟ لیکن منی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل آنسر تو عمران خان کا نہیں ہے اس وقت. تو جو حکومت ہے اس کا تمام تر دار و مدار کوئرژن کے اوپر اور جبر کے اوپر, آئین سے بالا تر ہو کے, قانون سے بالا تر ہو کے حکومت کرنے کے اوپر ہے. دس از دا اونلی وے دے کین گورن. عوام میں اور حکومت میں اتنا فاصلہ کتنی دیر چلے گا میں نہیں کہہ سکتا. حادثہ کل ہو جائے, پرسوں ہو جائے, 6 سال نہ ہو. لیکن دیکھیں عام طور پہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں یا ملک ہوتے ہیں وہ اس طرح کی سچویشن میں نہیں جاتے کہ عوام میں اور خواص میں یا حکومت کرنے والوں میں اتنا بڑا فاصلہ ان لمیٹڈ ٹائم میں رہے. یا تو دیکھیں حکومت کو عمران خان کا پولیٹیکل آنسر بنانا ہوگا, جو ابھی تک تو وہ نہیں بنا سکے. اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کی پولیٹیکل جو بیکنگ ہے اس کو کس طرح سے وہ منور کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر ان کو اپنی جو ڈیفیکٹو پاور ہے اس کو ڈیجورے پاور میں بدلنے کا سوچنا ہوگا. یہ تو اٹس جسٹ میٹر آف ٹائم.